صلى الله على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ. روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے. جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد. صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا. حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے. صوم کا معنی رکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں. ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے. تو رب فرماتے جب جائز چیز ہے تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا، تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے؟ جائز چیز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، میں کہوں تو نہیں کھائے گا. میں نے حکم دے دیا جائز ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، تیری فریج میں پڑا سارا کچھ، تو با اختیار ہے، منہ میں دانت بھی ہیں، ہضم کرنے کو ہاضمہ بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا. روزہ رکھ لیا، اب تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے. جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کاہے کا رکا ہے؟ جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں. روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے، تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دیگیں بھی پکا دیں گے. وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دیا تھا جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا، مقصد روزہ ہی تو حاصل لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں. یہ چیزیں کھا لو. کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے. حضور رکھا ہوا ہے روزہ، سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی. محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو. کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، پھوٹیاں بھی نکلی. نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی؟ خاموش ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں. نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا. کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کر رہے ہیں.
तरावियां पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोजा है कि तू रोजा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा। लअल्लकुम तत्तकून, रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिय्या से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, गीबत से भी रुके, बदनिगाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। ये बतलाइए कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास जाना मना है तो गैर महरम को देखना जायज है? हमारे टीवी पे मैंने पहले भी कहा था कि हम ठेकेदार और जिम्मेदार नहीं है मजहब के। यहां हमारे आने से पहले भी कोई बैठा था, हम मरेंगे तो यहां हमसे बड़े बड़े नेक लोग बैठेंगे, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। बड़े बड़े कज कुला साहिब जुब्बा दस्तार, बड़े बड़े साहिब बसीरत, आइमा, फुकाहा, उलमा, ज़ुआमा, नुकाबा, सूफिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कुतुबुल अख्ताब, जाने कौन कौन आए, उलमा आए, मुफस्सिरीन आए, मुहद्दिसीन आए, गुजर गए। हम तो खाक नशीन लोग हैं, थोड़ा काम करने वाले, थोड़ी सलाहियत रखने वाले। लेकिन भाई अगर करते हैं तो एक काम करते हैं, साथ दूसरा नहीं करते। ये किस तरह का दीन सिखाने लोग निकले कि शव्वाल से लेकर शाबान तक गाना सुनाया जाएगा, शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बाज नहीं है कि गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है कि एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शहद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे, और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा। ये कौन सा मजहब है जो बीबियां सिखा रही हैं? ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मजहब है कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की जुबान से मिलाद भी सुने, नात भी सुने। मर्द के लिए जायज नहीं, मर्द को मर्द सिखाएगा, औरत सिखाएगी तो औरतों को सिखाएगी। बेशक आप सवेरे फतवा दीजिए कि छोटी सी मस्जिद में बैठ के, छोटे से कोने में बैठ के छोटा सा मौलवी, और वहां तो इतने इतने बड़े मुफ्ती टीवी पे बैठे हुए, वो गलत है तो सही है कैसे हो गए? सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजहब का हुस्न ये है कि इस्लाम कहता है एक नजर बीबी को देखा किसी ने गलती से तो माफी हो जाएगी, दूसरी नजर शहवत से देखा तो हराम है उसके लिए। वो पाकिस्तान का मौलवी हो या सऊदी अरब का शाह हो, किसी के लिए औरतों के बीच फिरना उठना बैठना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते लेकिन ना कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता गीला हो जाए तो नापाक होता है, लेकिन खिंजीर सारा नापाक होता है, कुल नापाक है खिंजीर। नबी पाक ने फरमाया खिंजीर भी हो और गंद में लिथड़ा हुआ भी हो, पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गोबर में लिथड़ा हुआ हो, पखाने और फुजले में लिथड़ा हुआ खिंजीर हो, उसका जिस्म तेरे साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे साथ टकरा जाए तो बुरा है। इस हद तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु और गुंबद के मामले में फतवा देने वाले, या रसूल अल्लाह कहने पर कुफर का फतवा देने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले खामोश क्यों हो गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। रब फरमाता है यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहा है सज्जन नहीं हो सकते तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो, दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता, कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी
بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے، پرہیز کا وقت ہے، تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے، میری منت ہے آپ حضرات، کوئی شو نہ دیکھے۔ عورت کا تو پردہ ہے، تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا، عجیب قسم کے ایکٹر آ گئے اور مذہب سکھا رہے ہیں۔ میری اپیل ہے آپ سے کہ سحری افطاری کے وقت ٹیلی ویژن بند رکھیں، کیا چیز کھول کے رکھیں؟ یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں، اللہ رسول کی طرف توجہ رکھیں، وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے۔ چھوڑے گویوں سے دین سیکھا جائے گا، آپ ہمیں کوئی شکوہ نہیں، یہ پکی توبہ کریں، سویرے آئیں آ کے دین سکھائیں۔ اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا، کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا، پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہر شے، غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالا، اس کے اونٹوں کی خدمت کی، میں نے قرضے چکائے۔ فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا، جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مرید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیے، پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھیلاؤ گے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ تو روزے کا معنی رکنا ہے، روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا، کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بد نگاہی، کھانے پینے۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں تو کام ہی میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے، صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس، سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے۔ حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے، اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائے عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہیں، عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا، قانون بن گیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہیں، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا، اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے۔ مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا۔ ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری خربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے
صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے۔ وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصحو، میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا، اللہ تندرستیاں دے دے گا، شفائیں دے دے گا۔ تم روزے رکھو، اللہ تمہیں، سبحان اللہ، اللہ تمہیں، اللہ طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے، مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے۔ میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے، تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے، روزہ کدوں کو جاندا ہے، روزہ اپنی جگہ تے بے مزدوری اپنی جگہ ہوتے۔ اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگے، مینوں یار سمجھ کوئی نہیں لگدی، پتہ نہیں روزیاں چ اللہ طاقت کتھوں دے چھڑدا ہے اتنی زیادہ، کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی بھائی صوم تصحو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ، اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ رب تعالیٰ تجھے، یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، یہاں عجیب حالات ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، لوگ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کٹ لگ گیا تھا، ذرا تھوڑا سا خون نکل آیا، سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا، یہ ذرا مجھے تھوڑی دقت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا، کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا۔ او خدا کے بندے، روزہ تو نعمت ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے، وجود کی زکات روزہ ہے، روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گی۔ فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور فاقہ کرنا بھی، مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ، فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے، میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں 2 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے، دوسرا سوتا زیادہ ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا، اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے۔ زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے، دماغ ڈھونڈتے پھرنا روٹی کدھر سے آج اچھی ہے، گھر میں نہیں پکی تو ہوٹل چلے جانا، کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں۔ اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے، اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے، کم کھانا۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا ہے، یا اللہ 1 وقت روٹی دے، 1 وقت کا فاقہ دے، مانگ کے لیا ہے نبی پاک نے، مانگ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان، مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے، جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا، ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے، جو روٹی ہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے۔ کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں، تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے، روٹی کوئی نہیں کھلائی۔ تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے۔ تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا۔ چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں۔
کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی. تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا. اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں، تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہیں ملی. چلو در رسول پہ چلتے.